السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے گھروں پہ بھی خیر ہوگی۔ آج جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ریگارڈنگ لیکچر ہے کہ آپ اپنے لیکچر کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ٹیچرز جو کلاسز میں جا رہے ہوتے ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو چیزیں وہ بچوں کو بتائیں وہ بچوں کو یاد رہ جائیں، اور جب ان کے ایگزامز ہوں تب تک وہ چیزیں ان کے ساتھ رہیں اور ان کے مائنڈ سے نہیں نکلیں۔ تو آپ نے کن چیزوں پہ زیادہ فوکس کرنا ہے، یہ چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ تو ڈیئر ٹیچرز، یہ 6 چیزیں ہیں، ان کو اگر آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا اور اپنے لیکچر میں ان چیزوں کا استعمال کر لیا تو آپ کے بچے آپ کی بتائی ہوئی ہر ایک چیز کو سمجھ پائیں گے اور یاد رکھ سکیں گے۔ نمبر 1 ہے انگیجمنٹ۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ کلاس روم میں جا رہے ہیں تو بچوں کو اپنے ساتھ انگیج کریں۔ جب تک بچے آپ کے ساتھ انگیج نہیں ہوں گے تو وہ آپ کی کہی ہوئی بات نہیں سمجھ پائیں گے۔ فار ایگزامپل، جب آپ کلاس میں آتے ہیں تو آپ سب سے پہلے بچوں کو آج کے لیکچر کے حوالے سے جو امپورٹنس ہے وہ بتائیں کہ آج کا جو لیکچر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ تو آپ سب بچوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ بالکل اٹینٹیو رہیں اور میری باتوں کو سمجھیں۔ اس طریقے سے آپ بچوں کو اپنے ساتھ انگیج کر رہے ہیں۔ تو انگیجمنٹ بہت ضروری ہے۔ جب بھی آپ نے کوئی بھی لیکچر ڈیلیور کرنا ہے تو اس کے لیے بچوں کا آپ کے ساتھ انگیج ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ بچوں کو اپنے ساتھ انگیج نہیں کر پا رہے ہیں تو اٹس مین کہ ان کو آپ کے لیکچر کی بتائی ہوئی باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ تو اس پہ ضرور خیال کریں۔ اس کے بعد ہے کلیئرٹی، کہ جو لیکچر میں آپ نے سمجھانا ہے وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر آپ بچوں کو کوئی چیز سمجھا رہے ہیں تو پہلے تو آپ خود کلیئر ہوں اس کے بارے میں۔ فار ایگزامپل، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اپنے لیکچر کو کیسے امپروو کریں، تو اس کے لیے پہلے میرا اپنا کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر میں آپ کو انگیج کر رہا ہوں، آپ سب جو کلاس میں موجود ہیں ٹیچرز، میری باتیں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہیں اور کلیئر ہیں تو اس کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر آپ کو میری کہی ہوئی باتیں نہیں سمجھ آ رہی ہیں تو اٹس مین کہ میں خود سے ہی کلیئر نہیں ہوں اور جو چیزیں میں بتا رہا ہوں وہ آپ کو کلیئر نہیں ہو رہی۔ تو چیزوں کا کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے۔ آپ کوئی بھی سائنس کا کوئی بھی ٹاپک ہے اس کے اوپر آپ کوئی لیکچر دے رہے ہیں، میتھ سمجھا رہے ہیں، کوئی اور آپ کا تھیوریٹیکل سبجیکٹ ہے، تو اس کے اوپر پہلے آپ کی خود کی کلیئرٹی ہونی چاہیے اور اس کے بعد وہ کلیئرٹی آپ بچوں تک پہنچائیں۔ جب بچوں کو آپ کی بات سمجھ آئے گی تو اس کا فائدہ ہوگا، چیزیں کلیئر ہوں گی۔ نمبر 3 پہ ہے ٹائمنگ۔ کون سے پوائنٹ کو کتنا وقت دینا آپ نے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل، ایک چیز تھوڑی مشکل ہے، میتھس کے فارمولاز ہیں یا کوئی ایکویشن آپ نے ڈیرائیو کرنی ہے، کوئی تھیورم آپ نے بچوں کو سمجھانا ہے، تو اس پہ جتنا وقت لگتا ہے، اگر زیادہ وقت لگتا ہے تو آپ ایزی ہو کے زیادہ وقت لگائیں۔ آپ جلدی جلدی میں چیزوں کو آگے مت کریں۔ تو جتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے ٹاپک کو اس کا خیال کریں کہ آپ اس چیز کو، اس ٹاپک کو، اس لیکچر کو اتنا زیادہ ٹائم دیں۔ اگر تو آپ نے ٹائمنگ کا خیال رکھا، آپ نے دیکھا کہ یہ جو چیز ہے اس کو زیادہ ٹائم ریکوائرڈ ہے تو بچوں کو اچھے طریقے سے آپ کی بات سمجھ آ جائے گی۔ لیکن آپ نے جلدی جلدی میں بالکل تیز تیز چیزوں کو آگے گزار دیا تو آپ کا لیکچر پھر بچوں کو سمجھ نہیں آئے گا۔ تو ڈیئر ٹیچرز، اس چیز کا ضرور خیال کریں۔ اس کے بعد ہے پیشن، کہ جو لیکچر آپ دینے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ خود سے کتنا پیشنیٹ ہیں۔ اگر آپ کے بچے جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ واقعی میں ہمارے ٹیچر ہمیں کچھ بتانا چاہتے ہیں، کچھ سکھانا چاہتے ہیں، تو آٹومیٹکلی ان کی جو اٹینشن ہے وہ آپ کی طرف ڈائیورٹ ہوگی اور وہ آپ کی بات کو ویلیو دیں گے، آپ کی بات کو فوکس کریں گے۔ لیکن اگر آپ ایک امپورٹنٹ چیز سمجھا رہے ہیں اور آپ کا اپنا لیک آف انٹرسٹ نظر آ رہا ہے، کوئی پیشن نظر نہیں آ رہا،
تو بچے بھی ڈل ہو جائیں گے. اس لیے کوشش کریں کہ پیشنیٹ ہو کے جو بھی لیکچر ڈیلیور کر رہے ہیں وہ کریں آپ. نیکسٹ ہے آپ کے پاس اسٹوری ٹیلنگ. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو بھی لیکچر ہے جس بھی حوالے سے ہے تو آپ کے پاس کوئی ایسی سٹوری ہے, کوئی ایسی کہانی ہے جو وہ لیکچر سمجھانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے, تو ضرور سٹوری ٹیلنگ کریں, بچوں کا انٹرسٹ گین کریں. جب آپ بچوں کو سٹوری سناتے ہیں تو بچے بڑے اٹینٹو ہو کے سن رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آگے کیا ہوگا, آگے کیا ہوگا. اور اس سٹوری کو جب آپ نے اپنے لیکچر کے ساتھ میچ کرنا ہے تو بہت فائدہ ہوگا بچوں کو. اس لیے کوشش کریں کہ بچوں کو سٹوری ٹیلنگ کی طرف لے کر آئیں. اپنے لیکچر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی ریلیٹیبل سٹوری جو ہے اس کو شامل کریں جس سے بچوں کو فائدہ ہو. اینڈ the last is humor. آپ نے طنز و مزاح یہ اپنے لیکچر میں شامل کرنا ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کوئی ہیومر لے کے آتے ہیں بیچ میں تو آپ کی کلاس پوری نان سیریس ہو جائے. ایسا آپ نے نہیں کرنا. ہاں, آپ اگر طنز و مزاح لے کر آنا چاہتے ہیں کہ کلاس آپ سے بینیفٹ لے تو پھر آپ نے اپنا کنٹرول بھی رکھنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے کیسے ہیومر لے کے آنا ہے تاکہ اس ہیومر کا پازیٹو فائدہ ہو بچوں کو, نہ کہ آپ کی کلاس کا انوائرمنٹ خراب ہو جائے. تو اگر آپ نے ان 6 چیزوں کا خیال رکھ لیا اپنے لیکچر میں تو آپ کا لیکچر بچوں کو سمجھ بھی آئے گا اور بچوں کو اس سے فائدہ بھی ہونے والا ہے. لیکن اگر آپ خود کلاسز میں ڈل جاتے ہیں, آپ خود اچھے طریقے سے پریپیئر ہو کے نہیں جاتے ہیں, آپ کی جو باڈی لینگویج ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو بچوں کو پھر فائدہ نہیں ہوگا. کوشش کریں یہ جو 6 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کے اوپر جو بھی ٹیچرز ہیں وہ فوکس کریں تاکہ بچوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.